السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی ٹرانسلیشن شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم یہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی کریں گے کہ پہلے ایک ایک آیت کے اوپر ایک لیکچر ہوتا تھا، اب چونکہ اس کے اندر کوئی چھوٹی آیات بھی آ رہی ہیں تو لیکچر جو ہے اگر چھوٹی آیات ہوئیں تو ایک سے زیادہ آیات پر مشتمل ہوگا، اور اگر آیت بڑی ہے، کوئی آیت بڑی ہے تو اس کا ایک ہی لیکچر ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الاعراف کی ابتدائی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ایبریویشنز، مخفف الفاظ کا مخفف۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری آیت کے اوپر، اس میں الفاظ ہیں کتاب انزل الیک، اے رسول یہ کتاب تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں فلا یکن فی صدرک حرج منہ، لہٰذا اس سے تیرے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تنگی کیا ہے جو سینے میں محسوس نہیں ہونی چاہیے؟ رسول کو تلقین کی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف سے کفار کو جھٹلانے کا ایک خیال آتا تھا رسول کے دل میں، اور آنا بھی چاہیے تھا جس طرح وہ مخالفت کر رہے تھے۔ تو اس سے ایک اندر ایک فیلنگز پیدا ہو جانا، دل کے اندر یہ خیالات کا آ جانا کہ یہ کفار جو ہیں اس کو جھٹلائیں گے۔ تو اس طرح کی جو دل کے اندر چیزیں ہیں قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ جھٹلائیں، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ اسے ہدایت حاصل کریں گے۔ لہٰذا جھٹلانے والوں کا کوئی دل کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس سے جھٹلائیں گے، اس سے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کے معنی۔ آگے اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ لتنذر بہ، مقصد تو یہ ہے کہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو تنبیہ کرے۔ یہاں پر لتنذر ہے تو یہ جو ہے تنذیر کیا ہوتی ہے؟ وارن کرنا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا، بتانا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح ہیں، یہ غلط ہیں، اگر غلط چیزیں کرو گے تو اس کا انجام تباہی ہوگا۔ تو ایک قسم کی وارننگ ہو۔ تو رسول کی ایک حیثیت جو ہے وہ نذیر کی ہے، یعنی وارن کرنے والا، آگاہ کرنے والا، متنبہ کرنے والا۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، مقصد تو یہ ہے کہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو تنبیہ کرے۔ یہ اور جنہوں نے تنبیہ حاصل کرنی ہے وہ حاصل کر لیں گے، جنہوں نے نہیں کرنی آپ لاکھ کوشش کریں وہ اس کے اوپر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یہ مومنین کے لیے یاد دہانی و نصیحت ہے۔ یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، اللہ کا ذکر، وہ اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہے، اللہ کی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ذکر میں دونوں معنی آتے ہیں، نصیحت کے بھی آتے ہیں اور یاد دہانی کے بھی آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کا ذکر ہوا، یعنی اس کی ایک قسم کی یاد دہانی ہوئی، تو ذکر میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی۔ تو اس سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو رسول کو بھیجنے کا مقصد، کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے تنبیہ کی جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں، واعظین ہیں، وہ قرآن کے ذریعے سے کوئی وارننگ نہیں دیتے، قرآن کے ذریعے سے تنبیہ نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ متنبہ نہیں کرتے، وہ اپنے قصے کہانیاں سناتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک مزہ ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں قصے کہانیاں، تو وہ ان کو وہ سناتے ہیں۔ جب تک خالص قرآن کی
تنذیر نہیں کی جائے گی، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہی نہیں دی جائے گی، ان کو متنبہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ جو دعوت کا عمل ہے وہ مقصد حاصل نہیں کر پائے گا جس مقصد کے لیے یہ قرآن نازل ہو۔ دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے حقائق کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے، اور جس چیزوں سے قرآن وارن کرتا ہے لوگوں کو وہ وارننگ دی جائے، بتائی جائے کہ یہ تنذیر ہے، اس سے قرآن خبردار کر رہا ہے کہ اس سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 3 کے اوپر۔ الفاظ ہیں، بلکہ یہ حکم ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو اس کتاب میں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسی کا اتباع کرو۔ اب یہ جو اتبعوا ہے، یہ جو اتباع ہے، یہ کس چیز کے ساتھ مشروط ہے؟ جو چیز نازل کی گئی، قرآن نازل کیا گیا نا، قرآن کے علاوہ تو کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ انہوں نے تو یہ کیا نا کہ قرآن کے پیرلل ایرانی روایات کو لے آئے کہ یہ بھی وحی ہے، وہ بالکل وحی نہیں ہے۔ وحی صرف اور صرف کتاب کے اندر ہے، وہ ہے قرآن، اس سے باہر وحی نہیں ہے، اس کے باہر اللہ کی ہدایت نہیں ہے، اس کے باہر اللہ کی نصیحت نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، سب کچھ اسی کے اندر۔ رسول کا کوئی تذکرہ ہے تو وہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے۔ رسول کا کوئی قول ہے جو صحیح ترین قول ہو سکتا ہے، وہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے، اس کتاب سے باہر نہیں۔ یہاں پر یہ جو ہے نا اتبعوا، یہ کن کو حکم ہے؟ یہ مسلمین کو حکم ہے، لوگوں کو حکم ہے۔ رسول کو بھی اسی طرح کا حکم دیا گیا۔ اتبع، وہاں پر وہ رسول سے خطاب کر کے بات کہی گئی، اتبع ما یوحی الیہ، کہ تیری طرف جو وحی کیا گیا ہے بس اسی کا تو اتباع کر۔ یہاں پر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ میں تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے بس اسی کا اتباع کرو، اور کسی چیز کا اتباع نہیں کرنا۔ یہاں پر اتباع ہے، عربی کے اندر اتباع کیا ہوتا ہے کہ جانور اپنے بچے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جیسے گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کو کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ تم اس کے پیچھے چلو، کیونکہ ماں کا دودھ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ماں کی محبت اور اس کی شفقت اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، نہ وہ زبردستی اس کے پیچھے چلتا ہے، نہ کسی کے کہنے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اپنے دل کی رضامندی سے، اپنے دل کی خوشی سے وہ اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اتباع کے اندر دل کی خوشی کے ساتھ اطاعت کرنا اور پیروی کرنا آتا ہے۔ اگر جبرن کی گئی ہو یا کسی کے کہنے پر کی گئی ہو تو وہ پھر اس کا فائدہ نہیں۔ فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ انسان اپنے دل کی خواہش سے اتباع کرے۔ جیسے کوئی شخص پانی پیتا ہے تو اس کو کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ تم پانی پی لو، اس کو خود پیاس لگتی ہے، وہ اٹھتا ہے، گلاس لیتا ہے، ڈسپنسر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے پانی لیتا ہے اور پی لیتا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں اس کو کہا کہ تم پانی پی لو، یا کسی نے زبردستی اس کے ساتھ کی ہو، اس کے اپنے اندر ایک اس کی ضرورت ہے، اس کو محسوس کر کے وہ اٹھا ہے اور اس نے پانی پیا ہے۔ تو ایسے یہ جو اللہ کی تعلیمات ہیں، اس کے جو ضابطے ہیں، اس کے جو اصول قواعد، یہ انسانوں کی ضرورت ہے، تو انسان ان کو اپنی ضرورت سمجھ کے کہ ان کے بغیر میری زندگی تباہی کی سے دوچار ہو جائے گی، تو ان کو اپنی ضرورت سمجھ کے ان کا اتباع کرے۔ تو اگر یہ چیز ہے تو پھر اتباع ہوگی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اپنے رب کے سوا دوسرے سرپرستوں کا اتباع نہ کرو۔ اب یہاں پر من دونہ اولیاء، دوسرے اولیاء، دوسرے اللہ کے علاوہ، اللہ نے خود کہا ہے نا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے نا، یہ انبیاء کی زبان سے اقرار بھی کروایا ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اسی سے مدد طلب کرو۔ تو انت مولانا فانصرنا، یہ الفاظ ہیں نا قرآن کے اندر، تو یہی چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اللہ مولا ہے، وہی ولی ہے، ٹھیک، تو اس کو چھوڑ کر دوسرے الہ نہ، دوسرے اولیاء نہ بنا لو، ان کی پیروی نہ کرو۔
اب دوسروں کو الہ بنانا اور دوسروں کو اپنا اولیاء بنانا اور دوسروں کو اپنا رب بنا لینا، یہ اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ قرآن کے اندر آئے ہیں۔ اب دوسروں کو اپنا رب بنانا کیا ہے کہ ان کے احکام کے اوپر چلنا، ان کو رب بنا لینا ہے، ان کو اپنا الہ بنا لینا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے جو مذہبی مشائخ ہیں، ان کے جو مسالک ہیں، ان کے حکم کے اوپر، ان کے مسالک کے اوپر چلنا، ان کی شریعتوں کے اوپر عمل کرنا، ان کے فتووں کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنا، تو یہ پھر ان کو اپنا اولیاء بنا لینا ہے، ان کو اپنا الہ بنا لینا ہے۔ دوسرے اولیاء کا اتباع نہ کرو، یہاں پر اولیاء کا ترجمہ ہم نے سرپرست کیا ہے۔ جتنے بھی پیشوا ہیں، وہ سیاسی ہوں، وہ مذہبی ہوں، ان کی پیروی کرنا، جو چیز دین سے ہٹ کر ہے، کتاب اللہ سے ہٹ کر ہے، تو ان کو پھر خدا بنا لینا ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ کے دین کے اوپر ہیں، اس کی کتاب کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کتاب اللہ کی پیروی کرنا یہ ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کر دین کے اوپر چلنا یہ ٹھیک ہے، لیکن بشرطے کہ وہ دین کے اوپر ہوں، کتاب اللہ کے اوپر ہوں، اپنے مسلک اور مسالک کے اوپر نہ ہوں۔ ایسے تو ابراہیم کے متعلق ہے نا، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کا جو طریقہ ہے نا، اس کی پیروی کرنا۔ جیسے ابراہیم نے اللہ کی کتاب کی، اس کے قوانین کی، اس کے دین کی پیروی کی، ایسے ہی تم بھی پیروی کرو، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو مشائخ یا جو ہمارے آباء و اجداد، جو ہمارے مذہبی پیشوا کتاب اللہ سے، دین سے ہٹ کر اپنے اپنے مذہبی مسالک یا ان چیزوں کے اوپر ہیں، عقائد کے اوپر ہیں، تو ان کی پیروی کی جائے تو ان کو پھر اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لینا ہے، اپنا اولیاء بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ نصیحت تو بہت کم ہی حاصل کرتے، یعنی تم میں بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ موسٹلی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اسی ڈگر پر چلے جا رہے ہوتے ہیں جس ڈگر کے اوپر باقی لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ اکثریت کا جو راستہ ہے، قرآن بتاتا ہے کہ اکثریت تو جاہل ہے، اکثریت تو جاہل لوگوں کی، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، علم ہی نہیں رکھتے۔ میجورٹی کے متعلق تو قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ آئیں کہ اس آیت کے اندر کیا چیز کہی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 کہہ یہ رہا ہے کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ اگلے الفاظ ہیں فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، جن پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کر رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہاں پر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو قوم اپنی حقائق سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، محنت سے، جدوجہد سے جی چراتی ہے اور آرام پرست ہو جاتی ہے، تو ان کے اوپر پھر عذاب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 الفاظ ہیں فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اور پھر کہا کیا انہوں نے؟ الفاظ ہے إِلَّا أَن قَالُوا، بس اپنے جرائم کے اعتراف میں یہی کہا۔ آگے وہ الفاظ ہیں، اس کے اوپر آیت کا اختتام ہو رہا ہے إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، واقعی ہم ظالم ہی تھے۔ یہ ان کا اعتراف قرآن نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں کیا یہ رہا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ اور آیت میں، اس کی آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور خود رسولوں سے بھی پوچھیں گے، دونوں سے پوچھیں گے، رسولوں سے بھی اور وہ جس قوم کی طرف آئے ان سے بھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں کی طرف رسول آئے ان سے پوچھا جائے گا کہ جب رسولوں نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اس سے کیوں انکار کیا؟
اور اس سے کیوں وہ منہ پھیر کر دور ہو گئے، حق سے دور ہو گئے؟ پھر ان لوگوں کے سامنے ان کے متعلق رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کی دعوت کا ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا۔ اس طرح وہ لوگ روز قیامت کوئی غلط بیانی نہیں کر سکیں گے، آمنے سامنے کھڑا کیا جائے گا ہر رسول کو، ہر نبی کو اس کی امت کے سامنے، دونوں سے پوچھا جائے گا آمنے سامنے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ پھر کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 7، فَلَا نُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم اپنے علم سے ان پر پوری حقیقت بیان کر دیں گے۔ دنیا میں تو یہ فرقے والے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بس ہمارا فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی فرقے کے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، باقی سب جہنمی ہیں، بس ہم ہی جنتی ہیں۔ تو کہتا پھر ہم بتا دیں گے کہ کس طرح تم اختلاف کرتے تھے۔ اور آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ وَمَا كُنَّا غائبین، آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے جب تم فرقے بنا رہے تھے، اختلافات کر رہے تھے، فساد پیدا کر رہے تھے، فتنہ و فساد پیدا کر رہے تھے، تو ہم کہیں کوئی غائب تو نہیں تھے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم جانتے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ تم کیا کرتے رہے دنیا میں۔ اور آیت نمبر 8 میں ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کے وزن کا تلنا حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو چیز حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔ تو یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ بس ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا ہے، تو کہتا ہے یہ حقیقت ہے۔ اعمال کا جتنے جو بھی اعمال ہیں اچھے یا برے، تو ان کے وزن کا تلنا حقیقت ہے۔ اور اس میں ہوگا کیا یہ رہا کہ فمن ثقلت موازینہ، جن کے اچھائیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، اچھائیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جن کے اعمال، برے اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے، اچھے اعمال کے پلڑے اٹھ گئے ہلکے ہو کے، تو وہ پھر ناکام ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ہے میزان کے ایک پلڑے میں اچھائیوں کا وزن اور دوسرے میں برائیوں کا وزن ہوگا۔ قرآن کریم محسوس انداز سے سمجھاتا ہے چیزوں کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 کیا یہ رہا کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اچھائیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یعنی اٹھ گئے، اوپر اٹھ گئے، تو پھر کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو انہی لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ اور یہ ہوا کیوں؟ ایسا ہوا کیوں ہوگا ایسے؟ کیا یہ رہا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے اس کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، بلکہ اس کی جگہ سے اس کو گرا دینا۔ تو آیات کو، اللہ کی آیات کو جس مقام پر ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اللہ کی آیات کو اس مقام پر نہیں رکھا، بلکہ اس کی جگہ وہ اپنے عقائد اور مسالک لے آئے۔ تو قرآن کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو ہدایات ہیں، اس کی جو نصیحتیں ہیں، اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ یہ ہے اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کرنا۔ تو بیسیکلی آیات کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں ہے کیا یہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں اقتدار دیا۔ یہ مکنہ، تمکنت، اقتدار، زمین میں اقتدار دیا۔ اور اگلے الفاظ ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے معیشت کے وسائل پیدا کیے۔ اب جتنی بھی آپ دیکھیں نا زمین میں، زرعی کا سارا سامان زمین سے اگ رہا ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، غلہ، نباتات، اور جتنی بھی معدنیات، گیسز، سب چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں۔ اسی کے اوپر ہمارا معیشت کا دار و مدار ہے، اسی کے اوپر ہمارے جتنے بھی، اگر کاٹن نکل رہی ہے، روئی نکل رہی ہے زمین سے، تو روئی کے کارخانے لگے ہوئے ہیں، رائس، چاول نکل رہے ہیں تو رائس فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ تو جتنا بھی ہمارا معیشت ہے،
جتنا بھی ہمارا زر ہے، معیشت ہے، اس کا جتنا بھی سامان اسباب، یہ سارا کا سارا وہ جو زمین میں اللہ نے پیدا کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے نا چیزوں کو، اس کی وجہ سے تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے معیشت کے وسائل پیدا کر دیے ہیں اسی زمین میں، اور تم اس سے وہ وسائل جو ہیں وہ تم حاصل کر رہے ہو، زمین سے پیداوار حاصل کر رہے ہو، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو۔ اب زمین سے جتنے بھی پیداوار حاصل ہو رہی ہے، وہ چاہے نباتات ہوں، چاہے معدنیات ہوں، چاہے گیسز ہوں، پیٹرولیم، کوئی بھی ہوں، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی مفاد پرستی کے نظام بنا رہا ہے اور ان کے اوپر چل رہا ہے، اللہ کے دین کے اوپر نہیں چل رہا، اس کی ہدایات کے اوپر نہیں چل رہا کہ وہ وسائل حاصل کر کے ان کی مساوی تقسیم کرے اور دولت کی جو سرکولیشن ہے وہ چند ہاتھوں میں محدود ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کی سرکولیشن معاشرے کے تمام افراد تک ہو۔ یہ نظام نہیں بناتے، وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہاں پر وہ کفر کرتے ہیں۔ کفر کا معنی چھپا لینا ہوتا ہے، انکار کرنا بھی ہوتا ہے، چھپا لینا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا وہ اس کو چھپا لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں بند کر لیتے ہیں، لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، کارٹل بن جاتے ہیں بڑے بڑے جو استحصال کرتے ہیں، اجارہ داری قائم کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو ہولڈنگ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے اپنی مرضی کے ریٹس کے اوپر ان کو بیچتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی انسانوں کے خود ساختہ نظام ہیں، اس سے معاشرے کے اندر تباہی آ رہی، لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے، جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ تو کوشش کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔